مسجد کی حدود میں دوسری جماعت اس لیے درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ مرتبہ ثابت ہے کہ ایک صحابی اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے کسی صحابی کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا. تو یہ احیاناً ہوا ہے. نبی کے دور میں بھی یہ معمول نہیں تھا اور صحابہ تابعین کے دور میں تو بالکل اس کے خلاف کا معمول تھا. تو وہ ایک آدھ شخص کھڑا ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کا ثواب دینے کے لیے, لیکن نبی کا خود اپنا معمول کیا تھا. یعنی وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ دیکھو نبی نے ایک صحابی اکیلے پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا. تو ساری حدیثوں کو دیکھنا چاہیے نا استدلال میں. ایک روایت ہمیں ملتی ہے لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جب جماعت مسجد میں اگر ہو جاتی تھی تو آپ گھر جا کے اپنی مستورات کو جمع کر کے جماعت کرایا کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اسلاف کے بارے میں, صحابہ اور تابعین کے بارے میں, کہ ان میں سے جب بھی کسی کی جماعت نکلتی تھی مسجد میں آتے تھے تو دیکھتے اگر جماعت ہے تو شامل ہو جاتے, اگر جماعت ختم ہو گئی ہوتی یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر میں جا کے جماعت کراتے. کیونکہ اس میں عمومی ماحول جیسے عرب میں بن چکا ہے, اس میں نقصان ہے. اس لیے کہ جماعت کی نماز ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے. میں بھی یو اے ای گیا ہوں, سعودیہ جب بھی گیا ہوں تو وہ ایک جماعت سلام پھیرو فوراً دوسری جماعت, وہ سلام پھیرے فوراً. اس کی پر کون سی حدیث ہے بھائی؟ اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہو رہی ہیں. اس لیے فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے, ناپسندیدہ لکھا ہے, کہ اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. اور وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ دین کو صحابہ نے سمجھا ہے. اگر وہ ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کو نبی نے جماعت سے نماز پڑھوا دی تو صحابہ کرام نے اس کو فالو نہیں کیا. لو کان خیر لسبقونا الیہ, اگر یہ کام باقاعدہ سنت ہوتا, یہ افضل ہوتا تو صحابہ اس میں پہل کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین ایسا نہیں کیا کرتے تھے. لوگ ہمیں حوالے دیتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے. اس زمانے کے سعودی عرب میں کیسا ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھا کرو نا. جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں جو سعودی عرب تھا اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. صحابہ تابعین گھر میں جا کے یا تو گھر والوں کو جماعت کراتے یا مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اس کا معمول جس طرح سے بن چکا ہے, اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کی وہ جو ایک انفرادی واقعہ ملتا ہے کہ اجازت دی تھی, تو مسجد نبوی میں تو ویسے بھی دوسری جماعت پر کیا ہے, کوئی پڑھا کے دیکھے. تو وہاں یہ لوگ نہیں کہتے, حدیث میں تو آتا ہے مسجد نبوی کی, اور آپ لوگ منع کر رہے ہیں تو آپ وہاں نہیں کہیں گے کبھی بھی. عربوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے, سارے کے نزلے ہم پہ گرتے ہیں. تو مسجد نبوی میں پابندی آپ کہتے ہیں وہ تو سیاستاً پابندی ہے, تو ہم بھی کہتے ہیں یہاں بھی کس طرح پابندی ہے سیاستاً, کیونکہ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. تو وہاں اگر سیاست حلال ہے تو یہاں بھی حلال ہے, اور یہاں حرام ہے تو وہاں بھی حرام ہونی چاہیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.